أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى، اور ہم نے وحی کی، حکم نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پہ، وأخی، اور ان کے بھائی حضرت ہارون پہ. ہم نے کہا تم دونوں مل کے ایک کام کرو، ان تبوا، کہ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، لقومکما، تم دونوں اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بناؤ، یعنی گھر بناؤ، ٹھہراؤ. کیا چیز؟ بمصر بیوتن، مصر میں بناؤ، بیوتن گھر بناؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نے یہ دیا کہ تم دونوں بھائی مل کے مصر میں گھر بناؤ. دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اپنے گھروں کو رکھنا قبلۃً، قبلہ. دو کام. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو. تین. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دینا. چار باتیں اس ایک آیت میں ارشاد فرما دی. جہاں تک اس پہلی بات کا تعلق ہے کہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتن، کہ آپ دونوں بھائی مل کے گھر بنائیے مصر میں. مصر سے مراد بعض مفسرین نے تو یہ لیا ہے کہ یہی مصر جو تھا اسی میں گھر بناؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ حکم ہوا نئے گھر بناؤ، اور گھر جو بنیں گے وہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ، قبلہ رخ کر کے بنانا. یہ آیت ہے تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے مفسرین کی آراء غور سے سنیں گے تو تب سمجھ میں آ جائے گی. پہلا حکم تو یہ ہوا کہ مصر میں گھر بناؤ، تو اس لیے مفسرین کے جماعت اس طرف گئی کہ یہی مصر جو ملک ہے اس میں تم گھر بناؤ، اور گھروں کو قبلہ رخ رکھنا. اور وجہ اس کی یہ پیش آ گئی کہ ظاہر ہے سوائے اس امت کے اللہ نے کسی امت کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ شرف ہے، اللہ نے ہمارے لیے زمین ساری مسجد بنا دی، ہم جہاں کہیں نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی. پچھلی قومیں اپنے عبادت خانوں میں جا کر نماز پڑھتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون نے ان کی عبادت گاہیں سب گرا دی، ان کی مسجدیں سب اس نے برباد کر دی، تاکہ یہ لوگ نہ اکٹھے ملیں، نہ نماز پڑھیں، اور نہ ہی ان کا ملک میں کوئی بھی اجتماع منعقد ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ مصر میں تم گھر بناؤ، اور گھروں کو قبلہ رخ رکھنا، تاکہ اپنے اپنے گھروں میں اندر ہی اندر چھپ کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نماز ہو جائے. نماز تک نہیں پڑھنے دیتا تھا. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں دو الگ الگ حکم ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبوا لقومکما بمصر بیوتن، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شہر میں جاؤ اور گھر بناؤ. اب یہ مصر کا ترجمہ اگر شہر کر لیا جائے تو پھر مفسرین جو اس حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہر میں گھر بناؤ، یعنی شہر سے باہر نہ رہو. اگر شہر سے باہر رہو گے اجتماع تمہارا منعقد ہوگا، فرعون کو خام خواہ وہ موقع ملے گا تمہیں تنگ کرنے کا. اس لیے شہروں سے باہر رہنے کی بجائے شہر کے اندر جا کے گھر بناؤ. حتیٰ کہ مفسرین نے اسکندریہ کا لکھا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا تھا اسکندریہ کے بارے میں کہ اس شہر میں گھر جا کے نئے نئے گھر تعمیر کرو. بیوتن کی جو تنوین ہے نا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو نیا بناؤ، نئے نئے گھر بناؤ. الیگزینڈر کا جی، اس کا جو بھی اس وقت پرانا نام ہوگا. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نئے نئے گھر بناؤ. دونوں بھائیوں کو کہا کہ شہروں سے باہر رہنا چھوڑ دو، اب تم شہروں میں جاؤ اور نئے نئے گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے. ایک وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر وہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو کے اندر قبلہ مقرر کر لو، یعنی تمہارے گھر جو ہیں یہی تمہارے قبلے. بس گھروں کے اندر کہیں بھی نماز پڑھ لیا کرو، باہر نماز نہ پڑھو، نہ نکلو، تاکہ فرعون کا ظلم تم پہ نہ ہو. قبلہ کون سا تھا؟
قبلہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیت المقدس تھا اور بعض کا خیال ہے کہ بیت اللہ ہی قبلہ بنائے گا۔ تیسری رائے مفسرین کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا کہ تم جاؤ شہر میں یا مصر میں کہیں بھی گھر بناؤ، وہ کہتے ہیں اس کی بحث نہیں ہے، بحث اتنی سی بات یہ ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنانے کی بجائے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی کوئی بڑا گھر ہوگا درمیان میں، جو بھی ہوگا بس اسے قبلہ بنا لو، اس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اور اپنی نمازوں کو بھی ظاہر نہ کرو، ورنہ تمہیں فرعون بڑی تکلیف میں ڈال دے گا۔ اور یہ چیز پیش آئی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، تو مقصد یہ ہوا کہ انہیں یا تو کہا گیا بڑے گھر بنا، اپنے الگ گھر بنا لو، یا دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور تیسری تفسیر یہ ہو گئی کہ بس گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، گھر کا رخ جدھر بھی ہے وہی تمہارا قبلہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف کہ ان تبوا کا مطلب اصل میں کسی چیز کو ٹھکانہ بنانا، کسی چیز کو سکونت، کسی چیز میں جم جانا، ٹھہر جانا۔ تو ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ تو مفسرین کہتے ہیں ظلم اتنا عام ہو گیا فرعون کا کہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے، تو اللہ نے انہیں ہجرت کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کو پکا کرو، یعنی اسی میں ٹھہرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، ابھی ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ ہے حکم کہ نماز وہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کیا تھی یہ کچھ زیادہ واضح نہیں ہوا۔ یہودی جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ 3 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں۔ 3 نمازیں یہودی پڑھتے ہیں، ایک صبح طلوع آفتاب میں، شاید اس وقت کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کسی وقت بھی پڑھ لی جائے، دوسری دوپہر کو، تیسری وہ رات کو پڑھتے ہیں۔ اور ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ایک نماز بس، اور وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عزیر کے دور تک بس ایک نماز ہم پہ فرض رہی ہے۔ پھر وہ نماز میں بھی آگے ان کے مختلف طریقے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کون سی نماز کیسے پڑھتے تھے اس کی کوئی تحقیق ہو نہیں سکی۔ اتنی زیادہ روایات ہیں، جوش انسائکلوپیڈیا میں اور تالمود میں بھی اس طرح اشارے ملتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کی اصل نماز کیا تھی، لیکن بہرحال نماز کے لوگ پڑھتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں، بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں جب معراج میں جا رہا تھا اس رات کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا ہم ایک جگہ سے گزرے تو جبریل نے مجھے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں، تو میں نے دیکھا فَإِذًا موسیٰ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، قائماً وہ کھڑے تھے، یصلی، اور نماز پڑھ رہے تھے، فی قبرہ، اپنی قبر میں۔ تو آپ نے فرمایا عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا بیت المقدس میں ایک راستہ ہے، اور اس راستے میں سرخ ٹیلا تھا جو زمین میں اب چلا گیا ہے، اندر دھنس گیا ہے، وہاں ان کی قبر ہے اور وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بھی ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو باقی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا وہاں کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا پھر اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں بیت المقدس چلا جاؤں، اور بیت المقدس سے جب اتنا فاصلہ رہ جائے کہ اگر میں ایک پتھر پھینکوں تو وہ بیت المقدس کے صحن میں گرے تو بس پھر وہاں میرا انتقال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے گا۔ تو بیت المقدس کے قریب کوئی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں دیکھا ہے اپنی قبر میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، تو کھڑے ہو کر ارشاد فرمانا اس کا مطلب ہے اس نماز میں قیام ہوگا، جو چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال نماز۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات بنائی بشر المومنین، اور آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو۔
مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ہارون علیہ السلام سے کہ یہ کام کرنے اور بشارت دینا ایمان والوں کو، خوشخبری سنانا کہ بہت صبر کے دن تم نے دیکھ لی ہیں، ابھی اللہ کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ اب تمہیں خوشخبری کی بات سناتا ہوں کہ فرعون غرق ہو جائے گا اور تمہیں خدا نے نجات دے دینی۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب اقیم الصلاۃ تک کے جو حکم ہے نا 3 کہ تبوا لقومکم بمثل بیوتا 1 اور وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو 2، واقیم الصلاۃ 3 نماز، یہ تینوں حکم تو بنی اسرائیل کے متعلق تھے، لیکن مکہ میں جو صورتحال تھی وہ بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی اسلام کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کی امامت ایسے کھلے بندوں نہیں کرا سکتے تھے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام خود بیت اللہ میں نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل کر کے اللہ نے بتایا کہ ان پہ بھی یہ حالات آئے ہیں، آج آتے ہیں۔ وبشر المومنین، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیجئے ایمان والوں کو، یعنی جس طرح ان حالات کے بعد ہم نے اس قوم کی نجات کر دی تھی، اسی طرح ایمان والوں کو بشارت دیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ ان حالات کو گزرنے دیں، ہم ان کے لیے صحیح رائیں صحیح چیزیں آگے کو بتا دیں گے۔ تو بشارت کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوئے رضی اللہ عنہم، اور پہلی تفسیر کے مطابق یہ بشارت بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی، دونوں طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ دونوں آرا۔ اور مکہ مکرمہ میں حقیقت میں ایسے ہی ہو گیا تھا، جس آدمی نے اپنا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ وہ دین کے لیے آئیں، یہاں آرام فرمائیں، بات کریں، لوگوں کو جمع کریں، ان سب کو اہل مکہ نے ایک طرح کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس سے بکر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو پوری وادی میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ابن دغنہ نے انہیں پناہ دے دی، اور پھر کچھ دن کے بعد اس نے کہا ابو بکر تمہیں نہیں پناہ دی جا سکتی، تم تو قرآن پڑھنے ہی نہیں چھوڑتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز ہے اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان حالات میں مکہ پہنچا اور میں بیٹھا رہا حرم میں اور زمزم پیتا رہا، اور کوئی نہیں تھا جس نے مجھے پوچھا ہو، اور میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے ہیں، اتنا خوف تھا۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ 40 دن تک میں زمزم پیتا رہا، اور آخر ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا، تو وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں لے تو چلتا ہوں، لیکن تم میرے پیچھے پیچھے آنا فاصلے سے، ہم اکٹھا نہیں چل سکتے، میں مکہ میں کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، کافروں سے ڈر لگتا ہے، اور اگر کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا تو نشانی یہ ہے کہ میں جھک کے زمین کی طرف اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم گزر جانا، تم نہ رکنا، تم رکے تو یہاں پٹائی ہوگی، اور کوئی خوف نہ ہوا تو بس تم میرے پیچھے چلتے آنا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمہیں لے کر گئے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیوں نماز کیوں نہ پڑھیں؟ اور عجیب بات مسلم کی روایت میں آئی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نماز اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا اپنے قبیلے میں، اب وہ کیسی نماز پڑھتے ہوں گے؟ غالباً ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی چیز آئی ہوگی، پہنچی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میں نے نماز جب پڑھی بیت اللہ میں آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھوں گا، اور جس قبیلے بنو غفار کے یہ آدمی تھے اس قبیلے کو مکہ والے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مارنا نہیں شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اس لڑکے کو دیکھو، یہ تو غفاریوں کا لڑکا ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو ان سے کیا تم کیسے ٹکر لو گے؟ پھر جا کر انہوں نے چھوڑا، لیکن اس وقت تک وہ لہو لہان کر چکے تھے۔ یہ تھی بات، اتنا مشکل تھا مکہ مکرمہ میں۔ اللہ نے فرمایا بشارت دیجیے، جب بشارت کی بات آ